بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك. اس پروگرام کا موضوع شیخ نے رکھا ہے موت کی گھڑی. یہ موت ایک نہ ایک دن ہر ایک کو آنا ہے. جو بھی چیز پیدا ہوئی ہے اس کو فنا ہونا ہے، اور ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب پر موت آنی ہے، اور اس کی تیاری ہمیں اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے. کس طرح سے تیاری کرنا ہے، موت کیا ہے، ہمارے شیخ محترم آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں گے. شیخ محترم سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وقال تعالى في موضع آخر: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم
اليوم تجزون عذاب الہون۔ محترم اسلامی بھائیوں، آج مبرز اسلامک سینٹر کے اس ماہانہ پروگرام میں آپ حضرات کی حاضری کا خیر مقدم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے، اور جو باتیں آج اس مجلس میں تیرے گھر میں سنیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، جو موضوع آج کے محاضرے کے لیے منتخب کیا گیا ہے، اعلانات کے ذریعہ ہمیں پتہ چل گیا ہے، اور اکثر بھائیوں کو معلوم بھی ہوگا، اور جن تک یہ معلومات نہیں پہنچی ہے تو ان کے لیے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ واضح کر دوں، آج کا محاضرہ انشاءاللہ العزیز موت کی گھڑی، اس پر کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو ہوگی، اور یہ واضح کیا جائے گا کہ موت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور آیا یہ موت سب کے لیے ہے یا کچھ اللہ کے خصوصی بندوں کے لیے وہ لوگ اس سے مستثنی ہیں، اور اس موت کا جو وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے، کیا وہ موت کا وقت، موت کی گھڑی صرف اللہ کو معلوم ہے یا کچھ اور بندوں کو معلوم ہے؟ اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا جائے گا کہ سب سے زیادہ موت کے وقت، موت کی گھڑی میں کن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ ہمارے اندر موجود ہے، اکثر مسلمانوں کے اندر موجود ہے، اس کی بھی انشاءاللہ العزیز احادیث صحیحہ اور اللہ رب العالمین کے کلام کے ذریعہ اس کا بھی اس بات کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے موت کے سلسلے میں یہ بات واضح ہو جائے کہ موت کی حقیقت کیا ہے، موت کس کو کہتے ہیں۔ ہر شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ جسم کے اندر ایک چیز ہے جس کو روح کہا جاتا ہے، اور اسی روح کا جسم سے جدا ہو جانا اس کو موت کہا جاتا ہے۔ یعنی روح اگر جسم سے الگ ہو گئی تو انسان کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ ہے موت کی حقیقت۔ ہمارا دین جس دین
کو ہم مانتے ہیں اس میں موت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، اور اس سے پہلے قبل اس کے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کا آغاز کروں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بتلا دوں کہ انسان کی حقیقت کے سلسلے میں ادیان کے اندر، علوم کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ انسان کی تخلیق کے بارے میں سائنس کا کہنا الگ ہے اور قرآن کا کہنا الگ ہے۔ فلسفہ اور اسی طریقے سے وہ علوم جو اسلام سے الگ ہیں، ان لوگوں کا خیال اس کے بالکل برعکس ہے انسان کی تخلیق کے بارے میں۔ لیکن جہاں تک موت کا تعلق ہے، موت کے سلسلے میں کسی علوم میں یا کسی ادیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے علم اور اپنے عقل کے بنیاد پر اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں انسان کی تخلیق سے لے کر کے انسان کے وفات تک کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے، یہ چیز آپ کہیں نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بھی بتلا دیا ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے بنایا، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، کس مادے سے اس کو بنایا گیا ہے اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے۔ برعکس اس کے کہ سائنسداں اور بہت سارے ادیان اس کے خلاف ہیں اور ان کا تصور تناسلی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ارتقاء ہوئی ہے اور اس میں ترقی آئی ہے۔ یہ حقیقت میں کیڑا تھا، کیڑے سے کچھ اور ترقی آئی، بڑا بنا، پھر اس سے کچھ اور، یہاں تک کہ بندر، بندر سے پھر انسان۔ تو اس طریقے سے ان کے یہاں یہ خیالات پائے جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ جس ذات نے انسان کو بنایا ہے، اس نے اس کا پورا کٹلاک قرآن کریم میں بتلا دیا ہے۔ کس سے بنایا، کیسے اس میں خرابی آتی ہے، پھر اس کی اصلاح کیسے ہوگی، اس کو کیسے سدھارا جائے گا، اس کو کیسے بنایا جائے گا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جو مشین اس نے بنائی ہے وہ مشین بالکل ندارت ہو جائے گی اور پھر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بات قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ہم انسان کی تخلیق کے بارے میں روشنی ڈالیں، ہمارا جو موضوع ہے وہ موت ہے۔ موت کے سلسلے میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کن اسلوب کے ذریعہ سے خطاب کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ایک تو عموماً ایک لفظ فرمایا، کل من علیہا فان۔ یہ آیت کریمہ جو سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان، یعنی روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب فنا ہو جائیں گی، سب کو ختم ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے تھوڑا سا اور خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ انسان، پہلے یہ تو یہ فرمایا کہ چاہے جمادات ہوں یا ذی روح ہوں یا کوئی بھی ہوں، سب کو ختم ہو جانا ہے۔ کل من علیہا کی آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ سب ختم ہو جائیں گے، نہ سورج رہے گا، نہ چاند رہے گا، نہ ندیاں رہیں گی، نہ پہاڑ رہے گا، نہ انسان رہے گا، نہ حیوانات رہیں گے، نہ جمادات رہیں گے، کوئی بھی ذرہ بھی اس کائنات میں باقی نہیں رہے گا، سب فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی حقیقت ختم ہو جائے گی۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، کل نفس